إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کل ہم نے جو سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی عبرت ناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے. پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آج کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ ان لوگوں کا نہ غم کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الکفر، کئی جگہوں پہ ایسی بھی آیا یسارعون فی الخیرات. یہاں پہ کیا ہے؟ یسارعون فی الکفر، یعنی کفر میں جلدی کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے. ومن الذین ہادوا، اور کچھ ان لوگوں میں سے یہودی ہوئے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں. لم یأتوک، جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلمات کا موقع محض ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ الْفِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطعاً کوئی اختیار نہیں رکھتے. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یا ان سے اعراض کریں اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیات جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ یہودیوں اور منافقوں کی حرکتوں پر غم نہ کریں. اس چیز کی تلقین کی ہے اللہ رب العالمین نے، کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ غم نہ کریں. یعنی اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ،
کہ جو کہ کفر کرتی ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. اب کفر میں جلدی کرنا کیا ہے کہ اپنے افکار سے، آراء سے اور نظریات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے مقدم قرار دیتے ہیں. یعنی اس آیت میں فرمایا نا کہ کچھ تو ان میں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اس میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا. یعنی اپنی زبانوں سے تو انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. تو یہی لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور یہ سب کیا کہا؟ سماعون للکذب، غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو سننے اور انہیں آگے پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو بھی آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی آپ سے خبریں لے کر اور دوسرے لوگوں تک وہ خبریں پہنچاتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ آج کل یہ پلاننگ کر رہے ہیں، مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے تم پر حملہ کرنے کا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جاسوسیاں کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے ہوتے تھے، یعنی وہ بھی ابھی کافر ہی ہوتے تھے اور یہ یہودی عیسائی ہوتے تھے، تو ان تک جو ہے وہ باتیں پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کتنے حریص ہوتے تھے اس چیز کے اوپر. ان کو جو ہے وہ اتنی طلب ہوتی تھی اس چیز کی کہ میری امت کے تمام لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے. تو اس کے لیے وہ اتنی زیادہ جو ہے اپنے اندر تڑپ رکھتے تھے، اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ ان کے اوپر غمگین نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے منہ سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو پھر کیا کرتے تھے کہ صرف یہی نہیں کہ ایمان لوگوں تک جو ہے وہ جاسوسی والی باتیں پہنچاتے تھے، بلکہ تحریف بھی کر دیتے تھے اور رجم سے بھی انحراف کرتے تھے. اب آپ دیکھیں آگے کی آیت کا حصہ کیا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، یعنی ان کے غلط تعویل کرتے ہیں. اور سمجھنے بوجھنے اور جاننے کے باوجود کس طریقے سے جو ہے وہ غلط تعویل کرتے تھے کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، یعنی جو ہم بتا رہے ہیں. اتنی تحریف کر دیتے تھے. اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کیا بیان کیا گیا کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور کہنے لگے کہ آؤ اس کا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، اور اگر وہ دیت ادا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو قبول کر لینا، اور اگر وہ قصاص کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر ان کی بات نہ سننا. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ یعنی اپنی مرضی کے مطابق ان کو فیصلہ چاہیے. ایک اور جو اس آیت کے لیے شان نزول کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان دو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے زنا کیا، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اس حکم کو بدل دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے رجم کر دیا جائے. انہوں نے اس حکم میں تبدیلی کر دی تھی کہ رجم کے بجائے 100 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر ذلیل و رسوا کیا جائے. یعنی ہجرت کے بعد ان میں جب زنا کا یہ واقعہ پیش آیا تو کہنے کہ آؤ ہم ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اگر کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اسے قبول کر لینا، اور اسے اپنے اور اللہ کے مابین حجت بھی قرار دے دینا کہ دیکھو ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا تھا، ہمارے پاس تو حجت ہے کیونکہ یہ اللہ کے ایک نبی کا فیصلہ ہے. آپ دیکھیے ان کی منافقت دیکھیے، ان کو اندر اندر سے پتا تھا کہ یہ سچے اور صادق نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ضد اور اپنی ہدھرمی میں مانتے نہیں تھے. تو اب یہ کیا کہنے لگے کہ اگر وہ رجم کا فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت
کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، رجم کے بارے میں تم تو تورات میں کیا حکم پاتے ہو، یعنی تم یہودی ہو تو تمہارے لیے جو تورات میں حکم ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے کوڑے ماریں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں تو حکم رجم موجود ہے، تورات لاؤ۔ وہ تورات لائے، انہوں نے اسے کھولا اور ان میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آگے اور پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ یہودی کہنے کہ ہاں اے محمد یہ صحیح کہہ رہے ہیں، توریت میں آیت رجم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو جو ہے وہ جو بدکاری کرنے والے تھے ان دونوں کو رجم جو ہے وہ کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رجم کے وقت مرد عورت کی طرف جھک رہا تھا اور اسے پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری میں جو ہے ایک اور روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے چہروں کو کالا کر کے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، دلیل پیش کرو۔ چنانچہ وہ تورات لے آئے اور انہوں نے اپنے ایک شخص اعور سے کہا کہ اسے پڑھو۔ اس سے پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جب وہ آیت رجم پر پہنچا تو اس نے اس آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ابن اسلام نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ اس نے کہا اے محمد اس میں آیت رجم ہے لیکن ہم اس آیت کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا اور ان دونوں کو رجم کرا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جو یہ والی جو آیات تھیں، یہ والے جو احکامات تھے جو زنا کے سلسلے میں تھے، یہ تورات میں بھی موجود تھے، لیکن یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس میں انحراف کر لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے جو آخری کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کے لیے حفاظت کا ذمہ ہے تو چاروں کتابیں ہی اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاروں کتابوں کا ذمہ اپنے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا ذمہ لیا۔ تو اسی لیے جو باقی جو 3 کتابیں تھیں اس میں جو ہے بہت زیادہ تحریفات ہوئیں، بہت زیادہ جو ہے رد و بدل کیے، جس کی جیسے مرضی آتی تھی وہ رد و بدل کرتے۔ اسی لیے جو ہے اب ان کے خود کے علماء کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہی اوتھینٹک کتاب نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، بلکہ اس میں بہت زیادہ چینجنگز آ چکی ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اور قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کہ اس کے زیر زبر پیش میں بھی کوئی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ غلطی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے معجزات ہیں اس میں سے ایک معجزہ ہے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد کتنے ہی لوگوں کی یہ دل کی تمنا تھی، کتنے ہی اقوام نے اس بات پہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے، ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ آدھی آیت کا ادھر سے حصہ لے کے آدھی آیت کا ادھر سے حصہ لے کے شراب کو جائز قرار دے دیں یا جوئے کو جائز قرار دے دیں یا جو ہے وہ زنا کو جائز قرار دے دیں، لیکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ تم نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی آیاتوں کو چھپاتے تھے۔ تو پھر جو ہے جب فیصلہ کروانے کے لیے جو ہے وہ اس میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو پھر جو ہے انہوں نے کیا حکم دیا کہ جو ہے اس کو تو لازمی جو ہے وہ رجم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ تھا جو کہ امام داؤد نے حضرت ابن عمر کی روایت کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو مدینے کی وادی قف میں آنے کی دعوت دی۔ تو آپ ان کے بیت المدارس، وہ گھر جس میں وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی اے ابو القاسم، ہم میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے، لہٰذا آپ فیصلہ فرمائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھی رکھا ہوا تھا جس پر آپ جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تورات لے آؤ۔ تورات کو لایا گیا تو آپ نے تکیہ نکال کر اس کے اوپر تورات رکھ دی۔ آپ نے تورات سے مخاطب ہو کر کہا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور اس ذات گرامی پر بھی جس نے تجھے نازل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے میں سے سب سے بڑے عالم کو لاؤ۔ چنانچہ ایک نوجوان عبداللہ بن سوریہ کو بلایا گیا
اور جو ہے وہ باقی کا وہ واقعہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جو میں نے ابھی اوپر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم تورات کے مطابق سے فیصلہ فرمایا تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ جس چیز کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے تم سارے معاملات جو ہے وہ تورات سے ہی حل کر لیا کرو. ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہودیوں کو تو خود یہ حکم تھا کہ وہ ہر حال میں شریعت محمدیہ کی اتباع کریں. آپ نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ اگر اس کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے، تاکہ آپ ان سے اس بات کا اقرار کرا لیں کہ جو ان کے پاس موجود ہے جسے وہ مسلسل چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، طویل زمانوں سے اس کے مطابق سے عمل نہیں کر رہے کہ تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا عمل اس کے خلاف ہے اور اپنی جس کتاب کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اپنی کج روی کی وجہ سے، عناد اور تکذیب کی وجہ سے اصل میں تو اسی کی مخالفت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع بھی انہوں نے اسی خواہش کی وجہ سے کیا تھا کہ آپ ان کی آرا کے مطابق سے فیصلہ کر دیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ فرمائیں گے. دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں نا، کہ اگر وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی منصف بنایا تھا، ان سے فیصلہ کروایا تھا، تو اس لیے کہ ان کو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ ہمارے مطابقت سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی فیصلہ کر دیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس آپشن ہوگا، اگر ہمارے مطابقت سے فیصلہ ہوا تو ہم مان لیں گے، نہیں ہوگا تو پھر ہم نہیں مانیں گے. تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا ان اوتی تمہارا، یعنی اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ انہیں کوڑے مارو اور ان کے منہ کالے کر دو، فخذوہ تو اسے قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو احتراز کرنا، یعنی اس کو قبول اور اس کی اتباع نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی، یعنی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں. جھوٹی باتیں سے کیا مراد ہے؟ باطل باتیں جو کہ وہ خود چینجنگز لے کر آتے ہیں. اکلون للسحت، جی بھر کر وہ حرام کھانے والے ہیں. سخت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مال حرام کے، یعنی اس سے مراد رشوت بھی ہے، جس کے حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ سے مروی ہے کہ یعنی جس کا یہ حال ہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کیسے پاک کرے گا، اس کی دعائیں کس طرح سے قبول ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ فَإِن جَاءُوكَ تو اگر یہ آپ کے پاس آئیں کسی مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی اگر آپ ان کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ سے فیصلہ کرانے میں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتباع کرنا چاہتے ہیں حق کی، بلکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحْكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. یعنی کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی بھی آپ کے پاس آتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے تو بھی آپ نے جو ہے وہ ان کے درمیان میں درست فیصلہ ہی کرنا ہے. یعنی جو یہودیوں کے غلط مقاصد تھے ان کی مذمت بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تورات کی کس طریقے سے تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فاسد آراء سے اور جو ان کے غلط مقاصد تھی اس کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے جس کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور جس کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کا انہیں حکم بھی دیا گیا ہے، اسے ترک کر کے ایک دوسری چیز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے، اس کی پابندی ان کے لیے لازم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ اور یہ آپ سے کیسے فیصلے کراتے ہیں جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ اپنے بندے کی اس بندے کی تعریف جو کی ہے کہ اچھا یہ والی چیز ہے نا کہ حضرت موسیٰ بن عمران جن کے اوپر جو ہے وہ تورات نازل ہوئی تھی، تو ان کا جو ذکر کیا ہے
یہ آگے والی آیتوں میں. تو اس کا جو ان آیات کا جو وہ ہے سبب نزول اور کس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ توریت کی تعریف کی ہے اس میں، اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو میں کل انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ توریت کی جو ہے قرآن مجید میں توریت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چیز نازل کی، یہ انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں سچ سمجھنے کی اور سچ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر ہماری مرضی کا کوئی فیصلہ آ جائے، جب ہم کسی سے بھی فیصلہ کروانے لگیں، کسی کے پاس کو بھی اپنا حکم بناتے ہیں اور وہ ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے، تو ہمارے دل جو ہے اور ہمارے دماغ جو ہے وہ اس طرف جھک جائیں کہ ہم جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف کریں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے، تو ہمارے دلوں کو یا رب العالمین اس طرف موڑ دے کہ وہ کج روی کی طرف نہ جائیں، یعنی ہمارے دل جو ہیں وہ حق کے طالب بن جائیں، حق کی جو روشنی ہے، حق کا جو نور ہے اس کو تلاش کرنے والے بن جائیں. جب ہمارے دل اس بات کے طالب ہوں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی طرف ہدایت دے گا. اور جب ہم پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو مزید گمراہ کر دیتا ہے، مزید گمراہی میں پھینک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ اللہم ارنا الحق حقا، یعنی جو سچ اور سچی بات ہے نا وہ ہمیں یا رب العالمین آپ ہمیں دکھا دیجئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو باطل ہے اس سے بچنے کی اور اس سے اجتناب کرنے کا لیے کہا گیا کہ اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وما توفیق الا باللہ، ہر قسم کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.